السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سورہ کہف کے بنیادی مضمونوں میں سے ایک موضوع پہ ہے، ایک مضمون پہ ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 جو ہے 28 جو ہے آیت، اس کے آخر کے حصے کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فتنہ دجال ہے اس کے جو اس کے ماننے والے اور فتنہ دجال کے جو نظریے کی بنیادی خصوصیات ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ بات مانو اس شخص کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی من مانی زندگی گزاری، یعنی جو چاہے وہ کیا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے، حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ تین بنیادی وصف ہیں دجالی فتنے کی، بیس ہیں یہ بنیادی طور پہ، اور اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ جو شخص دجال کی اتباع کرے گا تو ظاہر اس کو اس کے دل کو اللہ نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور اس نے اپنی من مانی زندگی گزاری، جو اس کا دل کیا اس نے کیا۔ یہاں پہ جو ہوا ہو کا مطلب ہے، یہاں پہ خواہش سے ہی مطلب نہیں، عربی میں خواہش کے لیے شہوت کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ جیسے حدیث الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں نے گھیرا، اور حفت الجہنم بالشہوات، اور جہنم کو خواہشوں نے۔ تو اب اس میں جو عربی میں ورڈ ہے وہ خواہش کے لیے شہوت ہی ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو عام طور پہ جنسی خواہش کی بات کرتے ہیں، لیکن عربی میں کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی خواہش ہو تو وہ اس کے لیے۔ لیکن یہاں پہ جو ہوا ہوا ہے اس میں وہ بات ہے کہ جو دل میں انسان کے آئے وہ کرے۔ تو اگر ہم اس کو سامنے رکھیں اس بات کو، تو مغربی تہذیب کو اگر دیکھیں آج کل کے دور میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے مذہب کو تو اپنی زندگی سے نکال ہی دیا، اور اس کے بعد پھر جو دل وہ کرتا، وہ جو ان کا دل کرتا وہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ یہ تو اس کی ایک ڈائمنشن ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو دوسری ڈائمنشن ہے اس میں یہ تو ٹوٹل دجالی فتنے سے ریلیٹڈ ہے کہ جو چیز فطرت نہیں ہے اس کو فطرت بنا کے بتانا، غیر فطری چیز کو کرنا۔ ایک تو دل کیا وہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو یہ کرنا، اس پہ پھر یہ دل کیا کہ اب میں اس کو فطرت بنا کے بتاؤں۔ تو میں جسٹ آپ کے سامنے ایک ایبریویشن رکھتا ہوں، LGBT، آپ جانتے ہی ہوں گے، نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں تو یہ غیر فطری سی چیز ہے، مردوں کی مردوں کے ساتھ، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ۔ ایون آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس قدر اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے، مطلب اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اپنی مرضی کی بات کرنا، اور پھر اللہ کے مقابلے میں اس درجے کا آ جانا کہ جو کوئی جو ملک اس کو سپورٹ کرے گا یا اس کے لیے قانون بنائے گا یا اس کو سیکنڈ کرے گا ان کی اس بات کو، تو اس کے لیے دنیا کے معاملات کھول دیے جائیں گے، اور جو اس کے خلاف چلے گا اس کے لیے دنیا تنگ کی جائے گی۔ تو یہ من مانی زندگی بھی ہے، اور اس کے بعد میں نے جیسے بتایا یہ دجال کے فتنے سے ریلیٹڈ بات ہے کہ جو ایک تو اللہ کے مقابلے میں، اور دوسرا حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے پیش کرنا۔ یہ باطل بات ہے اس کو حق بنا کے پیش کرنا، اور کہنا لوگوں کو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کو حق ہونا چاہیے، اس کو کوئی جو چاہتا وہ کرے، وہ آزاد ہے۔ یعنی آزادی کا ایک جھوٹا نام لے کے اس کی آڑ میں اس طرح کی کام کرنا، جو کہ مطلب کوئی بھی سلیم الفطرت ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو حد سے بڑی بات ہے۔ اور یہی بات اگلی آیت میں کہ ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی جو فضیلت ہمیں بتائی ہے نا، کہ
جس نے اس کے مطلب ہے کہ پہلی 10 آیات کو یاد کیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ سورہ کہف کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور پھر ظاہر یہ پوری صورت جو ہے وہ پھر کیا مطلب ہے کہ مضمون اپنے اندر لے کے مطلب اس کے ہوں گے جس پہ انسان جب تدبر کرے اور انسان جب سوچے تو انسان کے سامنے کیا حقیقتیں کھلیں گی. تو یقیناً جو شخص پھر اس صورت کو پڑھے گا، اس کے مضمون پہ غور کر کے اپنی زندگی میں لائے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو یقیناً دجال کے فتنے سے بھی اور اس سے پہلے آنے والے فتنے جو احادیث میں آتے ہیں ان سے بھی وہ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جتنے بھی فتنہ ہے وہ دجال کی وجہ سے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایلیمنٹ دجال کا یا دجال سے ریلیٹڈ جو بات ہے باقی جو فتنے آئے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے. اور جتنا بڑا وہ فتنہ ہوتا ہے اتنی اس میں انٹینسٹی اس دجال کے فتنے والی ہوتی ہے. یعنی دھوکہ، جھوٹ، باطل کو حق بنانا، حق کو باطل بنانا، اور بھی بہت ساری اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ایک یہ بات، اور پھر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ محفوظ رہے گا انسان. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ میں جو بات آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مطلب ہے کہ تہذیب اور یا دوسرے لفظوں میں دجالی فتنہ جو ہے اس کو جو سپورٹ کرنے والی جو تہذیب ہے، جب وہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی من مانی زندگی گزارتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مطلب ہے جنوں سے باتیں نہ کرتی ہو. یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ یہ مخلوق ہے. اسلام میں تو واضح اس میں بات موجود ہے، اور اسلام میں چونکہ قرآن محفوظ ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ اس کی سچی کتاب ہے. اس کے بعد پھر اس کی تعلیمات ساری سچی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے مذاہب، آسمانی مذاہب، ان میں یہ ذکر ملتا ہے جنوں کا. تو پھر جنوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی مرضی کے کام کرنا، ظاہر ان کی مرضی کے کام یقیناً ایسے ہی ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں گے جو یہودی کرتے ہیں. اب اس دنیا کو ظلم سے بھرا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں. فلسطین یہ 2024 ہے، فلسطین جو تباہ کر دیا انہوں نے، قتل عام لوگوں کا. اور اس سے پہلے شام، عراق اور نہ جانے کہاں کہاں جس ملک کو انہوں نے جاڑا. تو یعنی خوش کرنا جنوں کو، شیطانوں کو، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے کام لینا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قوم نہیں کرتی ہوگی؟ اور پھر ان کی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، خود کہتے ہیں ہم ابلیس سے بات کرتے ہیں. تو بات ختم ہو گئی. تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بیسکلی ڈیفینیشن ہے جادو کی. اسلام میں اس کو جادو کہتے ہیں کہ آپ جن کو خوش کریں اللہ کی نافرمانی کا کام کر کے، پھر وہ آپ کی مرضی کا کام آپ کو کر کے دے. تو یہ ڈیفینیشن جادو، اس کا مطلب یہ جادو کرتے ہیں، اور جادو ان کی نسل در نسل ان میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور یہ اسلام میں اس کی کیا ہے، اسلام میں 7 ہلاک کر دینے والے جو گناہ ہیں نا، ان میں سے جادو کو کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے. اور یہ پھر یہودی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ کہف میں تو جادو کا ذکر نہیں ہے، لفظ تو نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ آیت جو میں نے کھولی ہوئی ہے، جس میں آیت نمبر 50 ہے، 51 اور 52 ہے، اس کے اندر پوری بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ جیسے اس بات کو انفولڈ کیا، آپ حیران رہ جائیں گے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہودی جب ان کو خوش کرتے ہیں، ابلیس اور اس کے چیلوں کو، دنیا میں فساد مچا کر، ظلم کر کے، تو نتیجے میں کیا کام لیتے ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ جن کر کیا سکتا ہے. تو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھتا ہوں. پہلے تو وہ وسوسہ پھینک سکتا ہے، جیسے سورہ ناس میں خناس ایک جن ہے، اس کی پناہ مانگی گئی ہے. تو وہ اس میں بتایا، اس میں ہے کہ وہ وسوسے پھینکتا ہے. نماز میں جو جن ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کی نماز کو خراب کرتا ہے، وہ خناس ہی ہوتا ہے. تو وسوسے پھینک سکتے ہیں، یہ ایک بات. پھر یہ مطلب بھلا سکتے ہیں بات کو. اور یہ سورہ کہف میں 2 جگہ پہ مضمون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے جب جا رہے تھے، تو راستے میں مچھلی جب ایک جگہ پہ رکے تو وہ سمندر میں چلی گئی، تو ان کے ساتھی کو بلا دیا گیا کہ وہ ذکر کریں، کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا. تو یہ ان کی یہ تو فیوریٹ سی بات ہے کہ یہ بھلاتے ہیں بات کو.
پھر دوسرا کیا کر سکتے ہیں، جسم میں گردش کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے تمہارے جسم میں. پھر ٹھوکر لگا سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، آپ سواری پہ تھے تو آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو آپ کے جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو شیطان. تو آپ نے کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو بسم اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو ہلاک ہو شیطان تو پھر وہ خوشی سے پھول جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ اسی نے کیا. اور جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ چھوٹا مکھی کی طرح بن جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کسی چیز کو مزین کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عورت بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. اور پھر جب دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال سکتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ایک دوسرے کی باتوں کو مطلب جو ناپسندیدہ باتیں ہیں وہ بڑی کر کے شو کرنا، اور دوسرے لفظوں میں ایک چیز کو برا کر کے دکھانا، یہ بھی ممکن ہے، یہ کر سکتے ہیں. تو میں اتنا کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ یہودی جب یہ اتنا بڑے لیول پہ دنیا پوری کو ظلم سے بھر کے اتنا بڑا مطلب ہے کہ دوسرے لفظوں میں ابلیس کو اس لیول کا خوش کرتے ہوں گے اس کے چیلوں کو، تو پھر اس کتنی بڑی بات ابلیس اور اس کے چیلے یہودیوں کو بنا کے دیتے ہوں گے. یہ جو یہ کر سکتے ہیں، پھر خواب دکھا سکتے ہیں. تو میں جسٹ صرف ایک بات کو لے کے چلتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک ایک کو ڈسکس کروں. میں صرف ایک بات کو لے کے چلتا ہوں کہ وسوسے سے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ جن جو ہر ایک انسان کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. تو فرشتہ اس کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیطان اس کو بری بات کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو جب مسلسل یہودی یا جو بھی خوش کرتے ہیں، جو دوستیاں لگاتے ہیں جنوں کے ساتھ، تو وہ مسلسل اسے بات کرتے ہیں. اور پھر مسلسل جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جن وہ کسی انسان کی خبر لینی ہو، مثال کے طور پہ یہودی کسی انسان کے بارے میں اسے پوچھتا ہے تو وہ جن اس کے کرین سے پوچھتا ہے. تو کرین کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے ذہن میں یعنی ہسٹری پیچھے والی بھی اور اس کی پریزنٹ، فیوچر تو اللہ کو پتہ ہے. تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس کا یہ بات ہے. تو وہ اس طرح یہودی اس بندے کے بارے میں جان لیں گے. پہلی بات اس کو کہانت کہتے ہیں، اور یہ ہر دور میں تھی پرانے زمانے میں. لیکن جو جس لیول پہ اس وقت یہ حد سے بڑھی ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے. آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ سائنس کی ترقی کو سامنے رکھیں اور پھر اس بات کو سامنے رکھیں. سیٹلائٹ کے نظام کو سے لے کے ہر چیز، کمپیوٹر وغیرہ کو جب آپ لے کے آئیں گے بیچ میں، بہت، میں پھر کہتا ہوں میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، میں جلدی سے بات آگے لے کے چلتا ہوں. آپ خود سوچیں گے کس لیول کی یہ بات ہوگی. اور پھر جاسوسی کا نظام جس لیول کا آج کل دنیا میں ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں بنا، اور یہ اسی میں سے ایک ہے. جاسوسی کا ٹول یہ ہے. اچھا، وصف سے یہ مطلب ایک تو خبر لے لی. پھر اب جب مسلسل آپ بات کر رہے ہیں نا، تو آپ پھر ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، کون سی بری لگتی ہے، کس میں یہ خوش ہوتا ہے، کس میں یہ اداس ہوتا ہے. ساری پاسبلٹیز آپ کو پتہ ہوتی ہیں. اور پھر آپ پھر صرف ایک پاسبلٹی نہیں، خوشی کے اندر بھی میکسیمم خوشی، بالکل منیمم درمیان میں، اور پھر درمیان سے میکسیمم سے زیرو پہ جو پاسبلٹیز ہیں ساری. اور پھر کمپیوٹر موجود ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے. تو پھر اس پرسن کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوگا. یہ میں مطلب ہے حیران کن بات بھی اور عجیب سی، ڈرا دینے والی بھی کسی اینگل سے. لیکن ڈرنے کی تو ہم، جو ڈرے گا ان سے تو وہ تو پھر ان کو یہودیوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے وہی بندہ کافی ہوگا جو ان کے سر پہ چڑھے گا. اور جو ان کی اوقات ان کو یاد دلائے گا نا، وہ اللہ اس سے خوشی ہوں گے. جس لیول کا انہوں نے اللہ سے دشمنی کی ہے، جس لیول پہ دنیا میں کو فساد سے اور ظلم سے انہوں نے بھرا ہے نا، تو جو ان کی موت کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے یہ اس سینس میں ڈرنے والی بھی بات کہ ہر چیز کو پھر اس جن کے ساتھ مسلسل گفتگو میں ہے، اور پھر اس کو کسی انسان کو خوش کرنا ہے، اداس کرنا، وہ سب پھینک دیں گے. لیپ ٹاپ موجود ہے، کمپیوٹر میں ڈیٹا موجود ہے کہ اس قسم کے خیال سے یہ والی بات سے اس کو پرانی یاد آئے، یا اس کے سامنے کوئی بات کر دے تو یہ مطلب ہے اس کی خوشی کا لیول یہ ہو جاتا ہے. تو بندے کو کنٹرول کرنا. اچھا، پھر اسی سے یہاں پہ اس کو اداس کرنا. اور پھر ایک بندہ کس بات پہ اریٹیٹ ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ لے کے جائیں گے، کسی کو خراب ہی کرنا ہو ذہنی طور پہ.
یہ یہودی اس لیول پہ بیلنس خراب کر چکے ہیں دنیا کا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ وقت ہے کہ انہوں نے مٹنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایک یہودی قتل ہو گئے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ دونوں کو، درخت اور پتھر کو، قوت نطق دیں گے کہ اب بولو اس کو کہ یہ پیچھے چھپا ہوا اللہ کا دشمن، اور پھر مسلمان اس کو قتل کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پھر ان کو پتہ ہے، یہودیوں کو، انہوں کو پتہ ہے کہ ایک ایک قرآن کی پروڈکشن، حدیث کی پروڈکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد آنے والے ہر دور میں پوری ہوئی ہے. تو ان کو پتہ ہے ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہے. تو یہ بالکل وہی سچویشن ان کی بنی ہوئی ہے کہ مرنے کے قریب ہیں، تو اب کوئی ہیلا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بچ جائیں، پیچھے ہٹیں، یا پھر تکلیف پہنچا کے تو اپنے آپ کو کہ بھی مر ہی رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور پھر پوائنٹ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، بھی میں آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن اس سارے سینیریو میں بچے گا کون؟ جو عین اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر لے گا، جو بالکل اپنی ول کو ہر اینگل سے اللہ کو سبمٹ کر دے گا. یہی اسلام ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی خواہش کو بالکل سیکنڈ پہ لے جائے گا. اور اس حد سے بڑی ہوئی بات سے بچانے والے اللہ ہی ہیں. یہ حد سے بڑی بات ہے. اور یہ دجال کے فتنے کے بالکل ہم قریب ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو اس فتنے سے، اور بچیں گے وہی جو اسلام میں، عین اسلام میں داخل ہوں گے، قرآن اور حدیث کے ساتھ جس نے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا نا جتنی جلدی. اور تعلق مضبوط کرنے کا مطلب اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، زندگیوں میں لانا، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہر بری بات کو چھوڑ کے عین اسلام میں کھڑے ہو جانا. تدریجاً، میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا. تو یہ چیز ہمیں بچائے گی اس حد سے بڑی ہوئی بات میں. اور اس میں بہت کچھ ہے اسلام کے اندر آنے میں. مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرتے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی دنیا میں جتنی بڑی طاقت لے کے آ جائے، جو یہودی اس وقت طاقت لے کے بیٹھے ہوئے. اب اس ڈائمنشن جو میں نے وسوسے کی آپ کے سامنے بات رکھی، اس کو میں مزید ایکسپلین کروں گا، لیکن میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ دجال کے فتنے میں سورہ کہف کی پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا. پھر جو اس کی گٹھلی ہے، اس کا مغز ہے اس صورت کا، وہ آیت نمبر 27 اور 28 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہا ہے. اور جو قرآن والے ہیں، قرآن اور حدیث، یہاں پہ حدیث ضروری ہے، بعد میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ایکسپلین حدیث کرتی ہے. کوئی اگر اکیلے قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھے گا تو وہ صحیح جگہ پہ نہیں کھڑا. قرآن اور حدیث دونوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کے ماخذ یہ دونوں ہیں. جو اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، یہ مین مضمون صورت کا یہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس پہ خاص اپنی نظر کرم کریں گے، اور اس سے پھر وہ کام لیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے لیتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرے گا اس بندے کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنی اس میں تڑپ ہے. تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس قوم کی حالت ہے کہ کس لیول پہ یہ لے کے گئی یہ بات کو، اس جادو کو. اور پھر کیا بعید ہے انہوں نے ان جنوں کے ساتھ جو مسلسل گفتگو میں، ٹھیک ہے یہ بات کہ جن اس انسان سے ادنا مخلوق ہے، تو جو انسان سمجھتا ہے بات کو وہ نہیں سمجھتی، لیکن جس لیول پہ وہ سمجھتی اس لیول پہ سائنس کی بات بھی تو اس کو سمجھائی ہوگی نا جو ان کو پتہ ہے. کتابیں تو اصل انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں. نیٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ صرف کہنے کی بات ہے. جہاں پہ کسی کو بات کوئی سمجھ آتی ہے وہاں سے انہوں نے بات ہٹائی ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کس لیول پہ انہوں نے بات کو لے کے گئے ہوں گے. جسٹ ایک ڈائمنشن رکھیے، پھر اس کے بعد جب پتہ لے لیتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وسوسے کے ذریعے سے. اب ایک بندے نے کاروبار شروع کیا مثال کے طور پہ، تو ایک یہ یہودی مسلسل جنوں کے ساتھ گفتگو میں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کون کون سے جن کی کیا کیا کر سکتے ہیں، مطلب پوری ایک اسٹڈی ہے. تو پھر یہ وہاں پہ اس بندے کو اگر کاروبار چلانا چاہتے ہیں اس کا، تو جو شخص ادھر گزرے گا اس کو وہ مزین کر کے دکھائیں گے، اور اس کو وسوسہ پھینکیں گے، اس کو کوئی چیز یاد آ جائے گی جو اس کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہوگی، تو وہ کاروبار چل گیا. اور جس کا اس کو کنورس بھی کر لیں، جس کا خراب کرنا چاہتے ہیں اس کو خراب کر کے دکھائیں گے، اور اس کو کوئی بلائی دیں گے، یا اس کے ایسا جب وہ قریب سے گزر رہا ہوگا، یا ایسے وسوسہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ وہ بالکل ہی اس طرف جائے گا ہی نہیں.
مال کو بھی کنٹرول کر لیا، جان کو بھی، مطلب جن جسم کے اندر چونکہ گردش کر سکتا تو پھر اس کو جب بتا دیا کہ اب سائنس جس لیول پہ ایک ایک آرگن کا پتہ ہے کہ اندر بنا کیسے ہے اور کون سا جوس ڈیولپ کرتا ہے، کون سی چیز اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اگر اس کو بتا دی جائے تو وہ اس لیول پہ جا کے اس کو تنگ کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، مطلب یہ اگر کوئی کہے کہ ایسے ہی بات ہے، یہ نہیں ہے ایسی بات۔ جس قوم نے ظلم سے دنیا کو بھرا ہے نا، اور مطلب ہے کہ اپنی من مانی وہ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ غیر فطری چیز کو فطری کر کے کرتے ہیں، اور اس لیول پہ کرتے ہیں کہ جو نہ مانے اس کے لیے دنیا تنگ ہوئی ہوتی ہے۔ جو یہ قوم کرتی بعید نہیں ہے کہ وہ جادو نہ کرتی ہو، جنوں سے بات نہ کرتی، اور پھر جاسوسی کا مین ٹول ہے یہ۔ کیسے ممکن ہے کہ جس لیول کی جاسوسی آج کل ہوتی ہے پوری دنیا میں، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور یہ نہ بیچ میں شامل ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ویسی بات ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر لے بلا وجہ۔ اور پھر سورہ کہف میں ذکر موجود ہے، میں آپ کے سامنے آیتیں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ہے وہ آیت۔ پچھلی جو آیت ہے پہلی والی، وہ تو قصہ آدم و ابلیس ہی قرآن میں 7 دفعہ آیا، ان میں سے یہ ایک مقام ہے اور بڑے اختصار سے اللہ نے ذکر کیا، لیکن مین بات ایسی کی ہے اس میں بھی جو پچھلے 6 جگہوں پہ نہیں کی، کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور پھر اصل بات کیا کی اللہ تعالیٰ نے، یہ جادوگرنیوں سے مخاطب ہو کے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم اس کو اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو مجھے چھوڑ کے دوست بناتے ہو۔ یہ دوستی ہے، مطلب ہے جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، وہ آپ کو کام کرتا، آپ کو خوش کرتا، دوستی نہیں تو اور کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جادو کی مین ڈیفینیشن ہے، یہ دوسرے لفظوں میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈسکس کی ہے۔ اچھا، تو پھر وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہیں وہ تمہارے دشمن۔ ظاہر ہے تم ان کو خوش کرو گے تو میری نافرمانی کا ہی تو کام کر رہے ہو، تو نتیجے میں تم نے جہنم میں گرنا انہوں نے بھی ہے اور تم بھی گئے، تو دشمن تو ہی تم سمجھ اس کو دوست رہے تھے، ہے وہ دشمن۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، تو پھر ظالموں کے لیے یہ شیطان بدلے کے طور پہ برا ہی بدلا ہے، یعنی ظالموں کے لیے پھر یہ برا ہی بدلا ہے، یہ جو دوستی لگائی انہوں نے۔ اس کے بعد ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہودیوں کی جو ایک بات ہے کہ جی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جو قرآن میں جگہ جگہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ سچے ان کو کہو کہ موت کی تمنا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ یہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ جو عمل انہوں نے بھیجے آگے بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا وہ نا، اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہودی جب حد سے بڑھ کر جادو کو کر رہے ہوں گے نا، تو پھر یقیناً اپنی اس بات کو بھی لے کے آگے بڑھے ہوں گے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں، کاروبار چلانا ہے، چلا لیا، روک لیا، کسی کو خوش کرنا، ہنسانا، یعنی آپ نوٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ مطلب ہے کہ کام کرنے والے تو اصل میں اللہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس قوم نے اللہ کے مقابلے میں آ کے اس درجے میں آگے بڑھی ہوئی ہے، ظلم سے دنیا بھری ہوئی ہے، تو اس کے اندر یہ ڈائمنشن بھی شامل ہے کہ جو اللہ کے خاص تکوینی امور تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی ذمہ داری لگائی ہوتی تھی، یہ بیچ میں چل کے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ساتھ ظلم سے بھی بھرا دنیا کو، اور ساتھ کوئی اچھا کام بھی کر لیا دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہمیں تو اللہ نے خاص اتھارٹی دی ہوئی ہے، جی ہم تو چہیتے ہیں نا، اس لیے ہم اچھا بھی کر لیتے ہیں، برا بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دھوکہ، یہی دجال کا محنت ہے، اس کا نام ہی دجل سے، دجل کا مطلب دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ٹھیک ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودیوں کی بات ہے کہ وہ چہیتے ہیں، یہاں سے جب یہ جو بات انہوں نے بنائی کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار اللہ نے دیا، یہ جھوٹ جو بولتے ہیں، تو جھوٹ اللہ پہ باندھتے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے کیا
جب یہ کہا کہ چہیتے ہیں تو اللہ نے اختیار دیا ہوا، یہ جب جھوٹ بولا تو اللہ کے بارے میں برا گمان پیدا ہوا ان کے لیے، خاص طور پہ جو نئی نسل اس دنیا میں موجود ہے، کیونکہ جو نئی نسل آتی ہے وہ دنیا میں جو پریویلنگ کانسیپٹس ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، انہی کو لے کے پہلا پہلا جو ان کو انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، انلیس کہ کوئی ہسٹری پڑھے اور دیکھے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اس وقت جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے لیے تو جھوٹ ہی سامنے ہے نا۔ یہودی یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں چہیتا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا، دیکھ جنہوں سے یہ خبر لے لی، کوئی بچہ پیدا ہوا کہیں پہ چھوٹا تھا، اس کے یہودی نے خبر لے لی کہ یہ کیسے سوچتا ہے، کہ کیا کرتا ہے، اور جناب اس کا پتہ چل گیا یہ تو کوئی سمجھدار ہے، تو بس اس کے ذہن میں وصفے پھینک کے کہا جی مجھے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ مطلب آپ اس کو سوچیں، اس ڈائمینشن سے بھی بہت کچھ ہے۔ نتیجے میں اللہ کے بارے میں برا گمان بنایا اس بچے کے ذہن میں، نسل کے ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان جیسے ظالموں کو شاید اللہ تعالیٰ نے اپنا مددگار بنایا ہوا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی، ما اشہدتہم، بلکہ اوقات یاد دلائی ان ملعونوں کو، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق پر، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق پہ، ان کی اوقات ہی ہے، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں کہ بناؤں ان گمراہی کے سرونوں کو اپنا دست راست یا بازو۔ آزودہ جو ہے وہ بازو کے لیے یوز ہوتا ہے، جو کوہنی سے لے کے کندھے تک کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ عربی میں استعارہ کے طور پہ کہ جب کوئی خاص دست راست ہوتا ہے نا، جو انسان کا جس سے انسان اپنا کام لیتا ہے، اس کے لیے آزودہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں ان کو بناتا۔ اب آپ نوٹ کریں نا، جو میں پیچھے ساری بات آپ کے سامنے رکھ کے ہوں، تو کیسے یہ آیت میچ ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ قرآن میں کوئی بات حکمت کے بغیر نہیں ہوتی، لفظ کا ترتیب تک حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت ہے ہی ان کے جادو سے ریلیٹڈ، اور یہاں سے یہ بات کنفرم ہے کہ چونکہ یہودی دجالی فتنے کے پیچھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے اوپر سے چادریں ہوں گی، تو جب دجال آئے گا تو اس کی سب مین ہتھیار ہوگا ہی جادو، اور وہ جادو حد سے بڑا ہوگا، دوسرے لفظوں میں سائنس اس نے سیکھی ہوگی۔ تو جو اگر وہ بادلوں کو حکم دے رہا بارش کے لیے، یا زمین کو خزانے نکالنے کے لیے کہہ رہا، تو وہ مطلب جادو کے ذریعے سے کر رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں حقیقت میں نہیں ہو رہا، دھوکہ ہی ہے اس کی، چونکہ نام اس کا دجال ہے، دھوکہ ہی دے رہا، تو یہاں پہ بھی وہ دھوکہ کا ایلیمنٹ پورے طریقے سے شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو کاٹ کے جوڑ دیا، سب کچھ اس میں وہی بات ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیل کیا ہے، موٹی سی بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر اس کے ہتھیار میں جادو ہوگا، یہ اس طریقے سے وہ کرے گا، دھوکہ دے گا ساروں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں عین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اسلام میں ہم اس کی کوشش کریں تو ہمارے قدموں کو جما دیں، ہمیں استقامت دیں۔ ظاہر ہے انسان نماز شروع کرتا ہے چھوٹ جاتی ہے، تو جو پلٹتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، یہ مین بات ہے۔ قرآن شروع کرتا ہے کوئی، ایون پڑھنا یا یاد کرنا سمجھنا چھوٹ جاتا ہے، روٹین ہے، کوئی کام کر رہا، اس میں مصروفیت ہے، اس کے علاوہ بھی دل نہیں کر رہا۔ جو کوشش کرتا ہے نا، جو لڑتا ہے اپنے آپ سے اور ان جنوں کے ساتھیوں سے، تو ان کوشش کے ساتھ وہ اپنی اسلام کو بہتر کر رہا ہوتا ہے، یہ دگنا اجر ہے اس میں۔ ایک یہ کہ اس نے اسلام کو بہتر کیا، دوسرا اس نے لڑ کے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں کہا کہ میں کسی مومن جو ہے اس کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ان کو تو ایسے معلوم ہے نا بات کہ ہمارے گمان میں نہیں آ سکتی، ہم تو ایک لیول پر تک بات کو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جیسے جانتے ہیں ہمارے گمان سے باہر ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی کوشش کو مطلب ہے ریوارڈ نہ کریں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ میں چھوٹی سی ذرے رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا نیکی، میں لے آؤں گا قیامت کے دن، اور برائی بھی۔ تو ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حشر کی سختیوں میں ہمارے لیے خاص انتظام کریں کہ ہمیں اس سختیوں سے بچائیں، حساب آسان کریں، اور اصل اس دجال کے فتنے کے جو بالکل قریب ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی، اس سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، عین اسلامیہ میں داخل کریں۔ یہی میں نے بات آپ کو کہی تھی۔ میں آپ کے سامنے اور باتیں رکھتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، ان کا صبح و شام 3 دفعہ، اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ
پھر صبح شام کے اذکار ہیں، پھر سورہ کہف کے ساتھ تعلق جوڑنا، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا، اسلام کو سمجھنا، حدیث، سارا کچھ ہے۔ ان کا خاص اہتمام کریں۔ جو کوئی اگر اللہ تعالیٰ سے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ خاص انتظام کریں، کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان کو بچا جانا یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ اس فتنوں میں ایمان کا بچانا ہی، یعنی دوسرے لفظوں میں انسان آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ مومن ہے کہ نہیں۔ تو پھر اس کے سامنے جب آپشنز بنی ہوتی ہیں تو اس کو ساری آپشنز میں چوز کرنے کے لیے سب سے پہلی پریورٹی پہ ایمان کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، فتنوں کے دور میں جب کوئی آزمایا جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی آزمایا جائے تو وہ یاد رکھے کہ اس نے ایمان کو ہی چننا ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی دجال کو پائے، یا دجال کے پاس، اس طرح سے حدیث ہے کہ اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی، تو اس کی جنت اصل میں جہنم اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ تم میں سے اگر کوئی شخص ایسی سچویشن پائے، ایسی حالت پائے، تو اس کی جہنم میں داخل ہو جائے، وہی اصل میں جنت ہے۔ تو اب جب کوئی جہنم میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے دنیا میں تو کوئی چیز نہیں رہے گی نا، تو یہی دجال کرے گا جو اس کی جہنم میں چلا جائے گا، یعنی اس کو رب نہیں مانے گا، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کھانے پینے کی بھی چیز نہیں ہوگی۔ یہ نوٹ کرنے والی، وہ سارے ریسورسز اس کے پاس ہوں گے، یہی آزمائش ہوگی، اور الٹیمیٹ آزمائش ہے، الٹیمیٹ فتنہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اس شخص نے بیسکلی کیا کیا، اس نے اپنا ایمان بچایا، اس نے اپنی جان کو کمپرومائز کر لیا۔ اس نے کہا کہ اگر بھوک ہے، کھانا ہے، پینا نہیں مل رہا، نہ ملے، مرتا ہوں تو مر جاؤں، ایمان بچاؤں۔ یہ بیسک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ دجال کے فتنے اور اس سے آنے والے پہلے فتنوں میں یہی کام کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں اور اس جنت کی ہم کوشش کریں۔ دیکھیں، جب آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو کچھ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں، انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ تو یہی آیت نمبر جو 28 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبح و شام وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو روک کے رکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح و شام اپنے نفس کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے اللہ کے چہرے کو پانا۔ تو یہ جو چہرے کو پانا جنت کے اندر ہی ملے گا نا، تو جنت ان چیزوں کو انسان جب آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو انسان ان چیزوں کو پکڑے اور اس کو سوچے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کو تازہ کرے۔ اور وہ کیسے ہوگی، جنت کی نعمتوں کو سوچے، گمان سے باہر وہ نعمتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان ہی گزرا، اور پھر جو چاہیں گے ہوگا، اور پھر اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ تین باتیں بندہ سامنے رکھے کہ ہمیشہ رہنا ہے، جو بلکہ چوتھی بات بھی ہمیشہ رہنا ہے، اور گمان سے باہر ہے، اور جو چاہیں گے وہاں پہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ بات ہوگی۔ تو انسان کہتا ہے کہ ہر چیز میں اپنی کمپرومائز کر جاؤں لیکن جنت کمپرومائز نہ کروں۔ جس کے پاس بھی تھوڑی سی سینس ہے نا، وہ کہتا ہے یہ الٹیمیٹ کامیابی حاصل کرو، باقی کچھ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے۔ تو یہی اسلام کہتا ہے کہ دنیا کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھو، پہلی پرائورٹی یہ رکھو کہ نیک عمل کیا بھیج رہے ہو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن۔ جب بھی دنیا میں زندگی گزارو، اصول سیٹ کر لو کہ دو چیزوں میں چننا پڑے، نیک عمل پہلے بھیجنا ہے، دنیا بعد میں۔ تو یہی اس صورت کا بنیادی مضمون ہے، سورہ کہف کا بھی، کہ دنیا کو سیکنڈ پرائورٹی پر رکھے۔ قرآن کا بھی ہے، اسلام میں بھی یہ مضمون ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ، کیونکہ دجال دنیا ہی تو دے گا۔ جو دنیا کا بندہ ہوگا وہ پھسل جائے گا آسانی سے، اور جو جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اس کے لیے آسانی اللہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آزمائے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں یہاں سے لے کر جائے، ہماری نسلوں کو، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ کیا جائے ایسا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کیوں نہ جوڑا جائے۔ وہ ذات ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، اور پھر ایسے ہے کہ ہمارے گمان سے باہر، ان کی ہر بات ہی گمان سے باہر ہے۔ ان کے بارے میں یہاں تک مطلب بات ہے کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کر لینا تو انہوں نے کہنا ہوتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔
اب اس بات کو بندہ سوچے نا اطمینان سے، بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہیں پہ بھی ہو، کائنات یا کائنات سے باہر، جو ان کے امر سے نکلی ہو۔ ہر چیز ان کے امر میں داخل ہے، وہ جو چاہے سو کرے، ایسی ذات ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں میں مہمان نوازی کروں گا، ایک دفعہ بندہ آئے میرے پاس جنت میں جو اس نے دنیا میں تکلیفیں جھیلی ہوں گی نا، ایک دفعہ میرے پاس آئے، پھر میں دیکھو میں کیسی اس کے لیے نعمتوں سے اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اور لفظ نوزلا یوز ہوا ہے۔ نزولہ جو لفظ ہے وہ بیسکلی ایک شخص بڑی دیر سے سفر کر کے آتا ہے نا، تھکاوٹ عرصے دراز سے، اور حالات اس کپڑے اور گندے اور پراگندہ حالت ہوتی ہے، اور وہ شدید اس کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی بھی، پینے کی بھی، اور ریسٹ کی، ہر چیز کی، خوشی سکون کی۔ تو اس کے لیے جب کوئی تیاری کرتا ہے نا، اس کے لیے ان چیزوں کا ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اس کی یہ چیزیں کور ہوں، اس کو نوزلا کہتا ہے۔ اور پھر یہ تو انسان اگر کوئی کرے تو وہ بھی بڑی بات ہے، اور پھر وہ ذات کریں جن کے پاس سب کچھ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گمان سے باہر بات ہے، تو پھر کیا وہاں پہ بات ہوگی؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہر چیز کمپرومائز ہو جائے، الٹیمیٹ فائدہ جنت کمپرومائز نہ ہو۔ یہ مین بات یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ آخر میں ایک میں اور بات ایڈ کر دوں، مجھے یاد آ گئی ہے، ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دن میں 100 دفعہ پڑھا وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ظاہر ہے شیطان جادوگر، جیسے میں نے پوری بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جن ہی جادو کرتے ہیں، تو پھر جادو سے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذکر کافی ہیلپ فل ہے، اس کو پڑھنا 100 دفعہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 دفعہ جس نے پڑھا ہوگا وہ قیامت کے دن اس سے بڑا کوئی بھی عمل نہیں لے کے آ سکے گا کوئی اور، ہاں کسی نے اس سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت اس ذکر کی آج کل کے دور میں فضیلت ہے، خاص طور پہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ، ٹھیک ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اکیلے ہیں، کوئی شریک نہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کی دجالی فتنے میں نفی ہوتی ہے، وہ باطل معبود کو بھی لے کے آتے ہیں، شریک بھی کرتے ہیں۔ پھر لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کی بادشاہت ہے، انہی کا بادشاہت جن کی ہوتی ہے انہی کا حکم چلتا ہے۔ تو باطل نے جب دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے پہلے فتنے ہوں گے، باطل کہے گا اس کی بادشاہت ہے، اس کا حکم چلے گا، وہ جو جیسا آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات، لہ الملک ولہ الحمد، تعریف اللہ کی ہے، جس کی بادشاہت ہوتی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اور اللہ کی تعریف کا تو عالم ایسا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اور ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور پھر وہو علی کل شیء قدیر ختم اس جگہ پہ ہے حیران کن طور پہ کہ اس صورت کا بنیادی مضمون یہ ہے، یعنی بہت سارے بنیادی مضامین میں سے یہ ایک بات ہے کہ اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنا۔ کیونکہ باطل جب شعبد اس لیول کے کر رہا ہوگا دجال کے، آسمان سے بارش بھی برسا لی، زمین سے خزانے بھی نکل گئے، جس نے رب مانا اس کے جانور گئے، اور وہ ان کی کوکھیں بھی بھری ہوئیں، ان کے تھن بھی بھرے ہوئے دودھ سے آئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیول کی جب بات ہوگی تو وہ کہے گا اختیار تو اس کا ہے، ایک قدرت تو اس کی ہے، لیکن اس صورت میں ایمان والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ یہ جان کے رکھیں کہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو اس ذکر کے اندر یہ بات موجود ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ذکر ہیلپ فل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے 100 دفعہ بھی، اس سے زیادہ بھی۔ وہو علی کل شیء قدیر پہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔